أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بلا کسی تاخیر اس پروگرام کے آخری مقرر مہمان مقرر کشن گنج بہار سے تشریف لائے ہوئے فضیلت الشیخ حضرت مولانا مجیب الرحمن صاحب سلفی حفظ اللہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ شیخ تشریف لائیں اور ہم سامعین سے خطاب فرمائیں. فضیلت الشیخ حضرت مولانا مجیب الرحمن صاحب سلفی حفظ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، میری ماں و بہنوں، اس علاقے میں میری پہلی بار آمد ہوئی. سب سے پہلے مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ 2 سالہ زندگی میں پہلی بار مجھے ایسا ماحول ملا جو واقعی اہل علم کا ماحول ہے، اہل علم کی مجلس ہے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالی مومنوں سے خطاب کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر انسان کو غور کرنا چاہیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے، مراد قیامت. ہم اور آپ دنیا کی ترقی، کوئی انسان جب کسی ایگزام میں بیٹھتا ہے اسے کوالیفائی کرنے کے لیے کچھ تیاری کرتا ہے. ڈاکٹر بنتا ہے اس سے پہلے وہ اس کی پڑھائی کرتا ہے. تو اسی طرح اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتا ہے کہ اے لوگوں، ہر انسان کو اپنے نفس پر جھانک کر دیکھنا ہے، اپنے غریبان پر جھانک کر دیکھنا ہے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے یعنی قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی رسول ہیں جن کو دنیا میں تجارت سے مطلب نہیں تھا،
جن کو دنیا میں کاروبار سے مطلب نہیں تھا، نبی کی چوکھٹ میں ہمیشہ رہا کرتے تھے، نبی کے دروازے میں رہا کرتے تھے اور نبی اکرم سے سوال کرتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، حدیث کی جانکاری لیتے۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، قلت یا رسول اللہ، آئے اللہ کے رسول، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، خوش نصیب لوگ کون ہیں، خوش نصیب لوگ کون سے ہوں گے جن کو قیامت کی دن آپ کی شفاعت نصیب ہوں گی، آپ ان کے لیے اللہ سے سفارش کریں گے، آپ ان کے لیے اللہ سے شفاعت کریں گے اور کہیں گے آئے اللہ یہ میری امت ہے، آئے اللہ اس نے میرے اوپر دنیا میں ایمان لے آیا، آئے اللہ دنیا میں انہوں نے میری باتوں کی تصدیق کی، تو ان کو جنت دے۔ کون سے ایسے لوگ ہوں گے خوش نصیب؟ ہم اور آپ یہ کہہ دیتے نا کہ بھائی ہم تو نبی کی امت ہیں، ہم تو قرآن ماننے والے ہیں، ہم نبی کے دامن پکڑ لیں گے اور جنت چلے جائیں گے۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، وہ خوش نصیب لوگ کون ہوئیں؟ اللہ کے رسول نے پہلے کیا کہا، اے ابو ہریرہ لقد ظننت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا کہ سب سے پہلے تم یہ سوال کرو گے، سب سے پہلے تم یہ سوال کرو گے، اس لیے کہ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، تم سے پہلے کسی نے یہ سوال نہیں کیا، تم حدیث سیکھنا چاہتے ہو، تم حدیث کی جانکاری لینا چاہتے ہو، تم سے پہلے آج تک کسی نے یہ سوال نہیں کیا۔ گویا کہ اس کے اندر جذبہ تھا سیکھنے کا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ دین سے دور ہو رہے ہیں، ہم اور آپ قرآن سے دور ہو رہے ہیں، ہم اور آپ حدیث سے دور ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو قرآن کا علم سکھائیں، قرآن کی تعلیم سکھائیں، حدیث کی جانکاری اس کے اندر ڈالیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے ابو ہریرہ تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کن کی شفاعت کروں گا، کن کے لیے سفارش کروں گا، تو سنو، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، جس نے دل سے زبان سے کہا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ، اس شخص کی میں شفاعت کروں گا۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمان آپ کو مل جائیں گے، ہم اور آپ آسانی سے کلمہ پڑھ لیں گے، لیکن دل سے لا الہ الا اللہ کہنے والا، جو اپنی زبان سے اقرار کریں، دل سے تصدیق کریں کہ نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ہم مانگے تو اسی سے مانگے، وہی ہماری حاجت روا ہے، وہی ہماری مشکل کشا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس چیز پر اگر ہمارا ایمان ہے اور اس ایمان کے ساتھ ہم نے اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے تو اللہ کے رسول کل قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ ورنہ بہت سے مسلمان کلمے پڑھنے والے ہیں، سب کی شفاعت آپ نہیں کریں گے۔ شفاعت کن لوگوں کی کریں گے؟ جس نے مانا ہوگا کہ یا اللہ تو نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، تو نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا ہے، تو نے آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا ہے، بیٹا بیٹی دینے پر تو ہی قدرت رکھتا ہے، تو ہی قادر ہے، آئے اللہ ہم مانگے تو تجھ سے ہی مانگے، جس طرح انبیاء کرام مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 80-82 سال کی عمر میں بیٹا مانگ رہے ہیں تو اللہ سے مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ، آئے اللہ ربی حبلی من الصالحین، آئے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ گویا کہ ابراہیم کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، ابراہیم کا ایمان اللہ پر ہے، بھروسہ اللہ پر ہے کہ بیٹا دینے والا تو ہی ہے۔ 80 سال کی عمر میں بھی مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں اللہ سے اولاد مانگ رہا ہے، ان کی بیوی بانجھ ہے، پھر بھی مانگ رہا ہے، توحید دے کے ایمان دے کے مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ ہنالک دعا زکریا علیہ السلام ربہ، ہنالک دعا زکریا ربہ، اے اللہ اے میرے پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، تو مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ ایک نبی ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں تو کن سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں گویا کہ ان کے اندر ایمان دیکھیے۔ اسی طرح جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم اور حوا کو جنت میں رکھا، شیطان کے بہکامے میں آ کر غلطی کر دیے اور زمین پر ڈال دیے گئے،
تو یہ جب گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں تو کیا جملہ ادا کر رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، تو اگر ہماری ان گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، تو اگر ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارے اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کہ نبی جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے، جو اپنے گناہوں کو ایکسپٹ کر رہا ہے اور مانگ رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگ رہا ہے۔ لیکن ہم اور آپ ہیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، کتنے بڑے شرک کے ہم گنہگار ہیں، کتنے بڑے گناہ کے کام کر رہے ہیں، شرک کو کتنا انجام دے رہے ہیں کہ جب بیٹا بیٹی نہیں ہو رہا ہے تو ہم مزاروں کا سہارا لیتے ہیں، ہم باباؤں کا سہارا لیتے ہیں، ہم ولیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ولیوں کی عزت کیجئے، اس لیے کہ وہ اللہ کا خاص دوست ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو اپنی مشکل کشا سمجھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہماری حاجت روا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم کسی کی تعریف میں، کسی کی شان میں غلو نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھلایا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے کئی ایسے نوجوانوں کو دیکھا جب ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے، ان کے یہاں بچہ نہیں ہوتا ہے، تو اپنی بیوی کو کسی بابا کے پاس لے جاتے ہیں، حالانکہ اس بابا کا اگر جائزہ لیا جائے، اس بابا کا حال پوچھا جائے، ان کی دریافت پوچھی جائے، تو اس بابا کے گھر میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے نطفے سے کوئی اولاد نہیں ہے، جن کے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے، ہم ان سے اپنا بیٹا بیٹی مانگنے جا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے، اے اللہ تو ہی کسی انسان کو مارنے پر قادر ہے، تو ہی انسان کو زندہ رکھنے پر قادر ہے، تو ہی انسان کو کھلاتا ہے، تو ہی انسان کو پلاتا ہے۔ آئیے ہم اور آپ چھوٹے چھوٹے شرک بھی کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شرک بھی کرتے ہیں۔ اس شرک میں سے یہ بھی ہے، ہم نے کئی ایسے نوجوانوں کو دیکھا، مسلم لڑکوں کو دیکھا جن کی گاڑی میں میں سوار ہوں، وہ گاڑی چلاتا ہے، ڈرائیونگ کرتا ہے، جب راستے میں بلی راستہ کراس کرتی ہے، بلی راستہ کاٹ دیتی ہے، تو وہ نوجوان اپنی گاڑی کو روک دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، اے فلاں تم نے اپنی گاڑی کیوں روکی؟ تم نے اپنی گاڑی کیوں روکی؟ تو جواب دیتا ہے، آگے حادثہ ہونے والا ہے، آگے خطرناک ہونے والا ہے، اس لیے کہ اس راستے سے بلی گزری ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم کی تعلیم تو یہ تھی، نبی اکرم کا علم تو یہ تھا کہ اگر بلی تمہارے وضو کے پانی میں بھی منہ ڈال دے، اس کے برتن میں بھی منہ ڈال دے، تو تم اس کو انڈیل دیا کرو تاکہ بلی آرام سے پانی پی جائے۔ لیکن ہم نے غلط عقیدہ بنا لیا کہ اگر بلی راستہ کاٹ دے تو میرے بھائیوں آگے حادثہ ہونے والا ہے۔ کوئی ایسی کتاب ہاتھ نہیں لگی جس میں یہ لکھا ہوا کہ بلی اگر راستہ کاٹ دے تو آگے حادثہ ہونے والا ہے۔ میری ماں بہنوں، اگر آواز تمہارے کانوں پر پہنچ رہی ہے، تمہارے اندر بھی یہ عقیدہ بن چکا ہے جو بالکل غلط ہے۔ گھر میں اگر کوا کسی درخت پر بیٹھ کر گاگ گاگ کرے، اپنی آواز نکالے، تو تم یہ کہتے ہو کہ گھر میں مہمان آنے والے ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ 8 سالہ زندگی ہم نے مدرسوں میں گزاری، 8 سالہ زندگی کا حصہ ہم نے مدرسوں میں گزارا، لیکن کوئی ایسی کتاب ہاتھ نہیں لگی جس میں لکھا ہو کہ کوے جب گاگ گاگ کریں تو گھر میں مہمان آنے والے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جن کو ہم چھوٹے سمجھتے لیکن چھوٹا نہیں، یہ حقیقت میں بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہوتا ہے، یہ نبی کے خلاف زندگی گزارنا ہوتا ہے، یہ اصول کے خلاف چلنا ہوتا ہے۔ کوئی ایسی روایت نہیں، کوئی ایسا واقعات نہیں، کوئی ایسی حدیث نہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ کوا گاگ گاگ کرے تو ہم یہ سمجھے کہ گھر میں مہمان آنے والے ہیں، جو بالکل شریعت کے خلاف ہے، جو بالکل اصول کے خلاف ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی اگر کسی بھی وقت مر رہا ہے، کسی بھی وقت ان کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے، چاہے وہ صبح کا ٹائم ہی کیوں نہ ہو، شام کا ٹائم ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کو جلدی سے پیسہ دے دے۔ لیکن مسلمانوں، ہم نے اپنا عقیدہ یہ بنا لیا، جب رات ہو جائے، کوئی کسی کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے اور وہ ہمارے پاس مانگنے آئے تو ہم یہ کہیں کہ رات ہو گئی ہے، ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ ایسے بہت سے مسلمان کرتے ہیں۔
جو بالکل سراسر غلط ہے۔ صبح کا ٹائم ہے، کوئی دکاندار کے پاس کوئی گراہک آیا، کوئی سامان خریدا، اس نے پیسہ نہیں دے پایا، ادھار مانگا، باقی مانگا، دکاندار کی زبان سے بات نکلی کہ ہم صبح کا ٹائم ہے، ہم تمہیں باقی نہیں دیں گے، ہم تمہیں ادھار نہیں دیں گے، اس لیے کہ صبح ہی اگر اس طرح سے شروعات دکان سے کی جائے تو ہمارا پورا دن ایسا ہی چلے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بھی غلط، یہ بھی طریقہ، یہ بھی عقیدہ ہمارا غلط ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہمیں اگر روزہ توڑ کر کسی انسان کی جان بچانی پڑے، ہم روزہ توڑ کر اس انسان کی جان بچائیں گے۔ لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ رات کے وقت کوئی مصیبت میں پھنس گئے، پتا چلا کہ ابھی اگر ان کا آپریشن نہ کیا جائے 2 لاکھ روپے ان کے اوپر قرض ہیں، 2 لاکھ روپے ڈاکٹر نے مطالبہ کیا، اگر نہ دیا جائے تو ان کا آپریشن نہیں ہوگا ٹائم پر اور یہ مر جائیں گے۔ وہ آدمی ادھار مانگنے آیا اور ہم نے کیا بہانہ کیا کہ رات کے وقت ہم پیسہ نہیں دیں گے۔ میرے بھائیو، تھوڑا ہی دیجئے یا نہیں دیجئے، لیکن عقیدہ صحیح بنائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے خالصا من قلبہ دل سے کہا ہوگا، اقرار کیا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کے لیے میں شفاعت کروں گا۔ اس لا الہ الا اللہ کا ترجمہ سمجھ لیجیے۔ عام معنی لوگ یہ کریں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن یہ ترجمہ غلط۔ کیوں؟ معبود اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جن کی ہی عبادت کی جائے، جس کی پرستش ہونے لگے زمین میں، وہی معبود ہے، لیکن حقیقی معبود نہیں ہے، معبود برحق نہیں ہے۔ واقعی جو معبود ہونا چاہیے، جو ہمارا معبود ہے، ہم سب کو کھلانے والا، ہم سب کو پلانے والا، اس طرح معبود نہیں ہے، یعنی معبود برحق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ جس نے زبان سے کہا ہوگا، دل سے تصدیق کیا ہوگا، اس کے لیے اللہ کے رسول شفاعت کریں گے۔ آئے ایمان کی حالت دیکھیے، ایمان کا جائزہ لیجئے۔ ہم اور آپ ایمان کو مذاق سمجھتے ہیں، ایمان کو سمجھتے ہی نہیں۔ ایک نبی ایک ایسا بھی گزرا ہے اسرائیل کی قوم میں، جن کا نام یعقوب علیہ السلام ہے۔ آئے میرے مبارک پور کے لوگوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں جو بھی ہیں، اس واقعے کو غور سے سنیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اسرائیل کی قوم میں کیسے نبی گزرے ہیں۔ جب ان کا انتقال کا وقت آیا، ان کی موت کا وقت قریب آیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا، ساری اولادوں کو جمع کیا، اذ قال لبنیہ، اور اپنے بیٹوں سے کہا، اپنی اولادوں سے کہا، اے میری اولادوں، اے میرے بیٹوں، اے میری اولادوں، ما تعبدون من بعدی، میرے انتقال کے بعد، میرے اس روئے زمین سے جانے کے بعد، اللہ کو پیارے ہو جانے کے بعد، میرے انتقال کے بعد، ما تعبدون من بعدی، کن کی عبادت کرو گے، کن کی پرستش کرو گے، کن کو پوجو گے، کن کو اللہ مانو گے، کن کو کھلانے والا، کن کو پلانے والا مانو گے، کن کے اوپر ایمان لیا ہوگے۔ دیکھیے اولاد کی فکر دیکھیے۔ ما تعبدون من بعدی، میرے انتقال کے بعد کن کے اوپر ایمان لے آؤ گے؟ ان کی اولادوں نے جواب دیا، قالوا نعبد الہک، اے میرے ابو، اے میرے والد محترم، ہم آپ کے انتقال کے بعد آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ کے ایشور کی عبادت کریں گے، جو ایشور آپ کے معبود ہے، جو اللہ آپ کے معبود ہے، ان کی ہم عبادت کریں گے۔ وَنَعْبُدُ إِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الٰہا واحد، ہم آپ کے باپ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، الٰہا واحدہ، جو معبود تنے تنا ہے، جو معبود ایکتا ہے۔ یہاں پر نام لے لیا آپ کے آبا و اجداد کے معبود، یعنی اس سے مراد کون لوگ ہے؟ ابراہیم کے جو معبود ہے، اسماعیل کے جو معبود ہے، اسحاق کے جو معبود ہے، وہ معبود جو تنے تنا ہے، الٰہا واحدہ، ایک الٰہ واحد، یہ ایک ہے، ان کی ہم عبادت کریں گے، ان کی ہم عبادت کریں گے۔ ان کے بعد وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ،
ہم فرما بردار رہیں گے، مسلمان ہو کر رہیں گے۔ یہاں اولاد کی فکر دیکھیے، مرنے کے وقت اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہہ رہا ہے، او میرے بیٹے، میرے انتقال کے بعد تم کن کی عبادت کرو گے؟ بیٹے نے بھی وہی جواب دیا کہ ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ لیکن ہم اور آپ ہے، جب انتقال کا وقت آیا تو ہم یہ کہتے ہیں میرے بیٹے تم فلاں زمین، تم فلاں کاروبار، تم فلاں کے گھر نہ جانا، ان سے ہماری دشمنی ہے، ان کے ساتھ فلاں چیز میں فلاں معاملہ ہے، تم ان کے قریب نہ جانا، تم ان کے دروازے پہ نہ جانا، تم ان سے بدلہ لینا، تم ان کے ساتھ حسد کرنا، تم ان کے ساتھ غلط کام کرنا، تم ان کے ساتھ برائی کرنا۔ ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد کی فکر ہے تو دنیا کمانے کی فکر ہے لیکن آخرت بچانے کی فکر نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، اپنی اولاد کی فکر دیکھیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد میرے انتقال کے بعد سورج کی عبادت کرنے لگے، چاند کی کرنے لگے، گناہ کے اڈے میں چلے جائیں، شراب پینے لگے، جوا کھیلنے لگے۔ میرے بھائیوں، ایک نبی کو اپنی اولاد کی فکر ہے، ایک نبی کو اپنی اولاد کی فکر ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے۔ مجھے یہاں آنے سے پہلے کچھ اشارہ کیا گیا، اسی مبارک کی سرزمین پر ایک لڑکی مرتد ہو گئی ہے، غیروں کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں اسی ضمن میں یعقوب علیہ السلام کیوں اپنے بیٹوں کو نصیحت کرنے کے سلسلے میں اس بات کی تشریح کر دوں۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہماری اولاد، ہماری بہنیں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کے سروے کے مطابق 3 سالوں میں 40,000 سے زائد مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ میں اس کی تصدیق نہیں کرتا، ہو سکتا ہے یہ غلط افواہ ہے، یہ ہوا کھڑا کیا گیا ہے، لیکن میرے بھائیوں حقیقت ہے کہ کچھ لڑکیاں مسلم لڑکوں کے جال کے شکار میں، مسلم لڑکیاں ہندو لڑکوں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے۔ میں اتنا آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، اے میرے بھائیوں، اے بزرگوں، یہ لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے، سب سے اس کی پہلی ریزن یہ کہ ہم نے ان کو علمی میدان میں، ان کو ہم دینی تعلیم سے دور رکھا ہے، ان کو ہم نے قرآن کا علم نہیں دیا ہے، ان کو ہم نے حدیث کی تعلیم نہیں دی ہے، ان کو ہم نے شروع ہی سے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں رکھ دیا ہے، اور یہ سوچتے ہیں کہ لڑکیاں آگے چل کے کمال کر دکھائیں گی، یہ آگے چل کے ہماری قوم کے لیے باعث فائدہ مند ہوں گی۔ نہیں، سب سے پہلے آپ ان کو دینی تعلیم سے آشنا کرائیے، سب سے پہلے آپ ان کو قرآن کا علم سکھائیے، سب سے پہلے آپ ان کو تربیت دیجئے، سب سے پہلے ان کو آپ مدرسے میں رکھیے۔ جب تک وہ لڑکی قرآن نہ سیکھ جائیں، حدیث نہ سیکھ جائیں، وہ عصری تعلیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی ہے، عصری تعلیم سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتی ہے۔ جب ان کے پاس قرآن کا علم رہے گا، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَا حَتَّى يُؤْمِنَّا، اے لوگو تم مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو، مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو، غیر لڑکیوں سے نکاح نہ کرو، حَتَّى يُؤْمِنَّا، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ مسلم لڑکیوں کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے، آپ چاہتے کہ ان کے ساتھ شادی کریں، لیکن سب سے پہلے ان کا ایمان لانا ضروری ہے۔ جب تک وہ ایمان نہ لے آئے آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں اگر کوئی باندی ہے، ان کے مقابلے میں کوئی اگر لونڈی ہے، لیکن وہ مومنہ ہے، آپ ان سے نکاح کر لیجئے، یہ صحیح ہے، لیکن مشرکہ عورت سے نکاح نہ کیجئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اسی آیت میں کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اے لوگو تم اپنی عورتوں کو مشرک مردوں سے نکاح نہ کراؤ، اپنی لڑکیوں کو مسلم لڑکوں کے ساتھ بیاہ نہ دو، ان کے ساتھ نکاح نہ کراؤ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ لیکن ہم اور آپ
یہ کرتے ہیں کہ اپنی لڑکیوں کو کھلے عام چھوڑ دیتے ہیں, ان کی خبر نہیں لیتے ہیں. وہ لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کو دیکھ کر, غیر لڑکوں کو دیکھ کر, ان کی پراپرٹی کو دیکھ کر, ان کے ساتھ رہ کر, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر کے ان کی خوبصورتی انہیں پسند آ جاتی ہے, ان کا مال پسند آ جاتا ہے, ان کی دولت پسند آ جاتی ہے. پھر مسلم لڑکوں کو چھوڑ کر وہ غیر کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے. اس کا ذمہ دار ہم اور آپ ہیں, اس کا ذمہ دار ہم اور آپ ہیں. قرآن نے کلیئر کہہ دیا کہ نہ تم ان کی لڑکیوں سے شادی کرو, نہ تم ان کی لڑکیوں سے شادی کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں, ایمان نہ لے آئیں, اور نہ ہی تم ان کے لڑکوں کے ساتھ اپنی لڑکیوں کو, اپنے لڑکیوں کو نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. ہاں اگر تمہیں کسی لونڈی سے نکاح کرنا پڑے, اگر وہ مومن ہے تو صحیح ہے, لیکن ان کی لڑکی سے نکاح نہ کرو. ہاں اگر تمہیں کوئی غلام مرد ہے, غلام ہے, آزاد نہیں ہے لیکن مومن ہے, ان کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کرا دو, یہ صحیح ہے, لیکن ان کے لڑکوں کے ساتھ تم نکاح نہ کراؤ, ان کے لڑکوں کے ساتھ نکاح نہ کراؤ. اللہ تعالیٰ دوسری صورت میں فرماتا ہے, اے لوگوں, نہ ہی کسی مومن عورت کے لیے غیر مسلم غیر مرد حلال ہے, اور نہ ہی غیر مرد کے لیے مومن عورت حلال ہے. اور یہی لوگ ہیں جو تمہیں اولئک یدعو الی النار, جہنم کی طرف بلاتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں. اور اللہ تو ہے جو تمہیں الی الجنہ, جنت کی طرف بلاتا ہے, والمغفرہ, اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے, باذنی, اپنے حکم سے, اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, اس آیت سے صاف پتا چلا کہ نہ ہم ان کی لڑکیوں سے نکاح کریں جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں, اور نہ اپنی لڑکیوں کا نکاح ان سے کرائیں. ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی لڑکیوں کو تعلیم نہیں دیتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی لڑکیوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَزْنِ زنا نہیں کہا, ایسا نہیں کہا لوگوں زنا نہ کرو, بلکہ ایسا کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, اے لوگوں زنا کے قریب بھی مت جاؤ, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, بلکہ کہا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ, زنا نہ کرو, یہی نہیں کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ. جب لڑکیاں کالجوں میں پڑھیں گی, اسکولوں میں پڑھیں گی, ایک ہی بینچ پر لڑکے اور لڑکے رہیں گے, ایک ہی سیٹ پر بغل میں لڑکیاں اور لڑکیاں رہیں گے, تو ظاہر سی بات ہے آگ اور پیٹرول ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتے. دونوں جب ایک جگہ رہیں گے تو آگ لگیں گے ہی, اور جب آگ لگیں گی تو معاملہ گڑبڑ ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں, خاندان کا منہ کالا ہوگا, اور ایسا فتنہ برپا ہوگا جو صرف ان لڑکیوں کو ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کو ہی فتنہ برپا ہوگا. پورے خاندان کو اس کی ذلت اٹھانی پڑے گی, معاشرے کو اس کی ذلت اٹھانی پڑے گی. یہ ایسا فتنہ ہے جو کرتا بھی نہیں لیکن ان کو بھی یہ فتنہ پہنچتا ہے. مثلا سماج کی بیٹی فرار ہوئی, سماج کے لوگ کہیں جائیں گے, دوسرے سماج والے کہیں گے اے فلاں تمہاری لڑکی پیروں کے ساتھ فرار ہوئی ہے. تمہیں کتنا بڑا جھٹکا لگے گا اس وقت سن کے کہ ہاں ہمارے معاشرے کی لڑکی غیر کے ساتھ فرار ہوئی ہے. بلکہ یہ ایسا فتنہ ہے جو کیا نہیں ان کو بھی آ پہنچے گا. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, ہم لڑکیوں کی تعلیم کا الگ کریں, ایسی اسکولوں میں اپنے بچیوں کا داخلہ کرائیں جہاں لڑکے اور لڑکیوں کا کنیکشن بہت دور دور تک ہے, جہاں بہت دور دور تک ہے. اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو ہم جائزہ لیں, اور اپنی بیٹی کو اپنی نگاہ میں رکھے, سرکشت میں رکھے کہ ہاں میری بیٹی کہاں جا رہی ہے, میری بیٹی کا داخلہ کس اسکول میں کرائیں, اپنی بچی کا داخلہ کس اسکول میں کرائیں. اے لوگوں اتنا یاد رکھنا, یہ ایسا فتنہ جو سب کو لے ڈوبیں گے, اور یہ جہنم کی طرف ہمیں اور آپ کو لے جائیں گے. کیونکہ بیٹی کی پرورش پر, بیٹے کی پیدائش پر جو لوگ منہ کالا کرتے ہیں انہیں خوشخبری بھی دی گئی ہے کہ اے لوگوں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اپنی بیٹی کی پیدائش پر منہ کالا کرنے والے لوگوں سنو, اگر تم اس بیٹی کی تعلیم و تربیت صحیح سے کرتے ہو تو وہی بیٹی تمہارے لیے جنت جانے کا سبب بن جاتی ہے.
وہی بیٹی جنت جانے کا سبب بن جاتی ہے. لیکن شرط ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی تعلیم صحیح طریقے سے کرائے, تربیت دیں, تاکہ ہم اپنے آپ کو جنت کا ٹھکانہ بنا پائے. قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب مت جاؤ, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اس کا مطلب لڑکے اور لڑکے بہت دور رہیں, اگر دور تک نہیں رہیں گے, اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے مسند احمد کی, اللہ کے رسول نے کہا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے, جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے, ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہا میں, کسی عورت کے ساتھ تنہا میں نہ رہے, تنہا میں نہ رہے جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم مرد نہ ہو. میرے پیارے ساتھیوں, اس عورت کے ساتھ جب تک محرم مرد نہ ہو, اگر نہیں ہوگا تو اس کے بیچ تیسرا شیطان ہوگا. چاہے وہ اس مبارک پور کی سرزمین کی سب سے بڑی عالمہ ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ مبارک پور کی سرزمین کا سب سے بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو, سب سے بڑا جانکار ہی کیوں نہ ہو, سب سے بڑے محدث ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ تنہا کسی عورت کے ساتھ رہتا ہے, اس کے بیچ تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور یہ شیطان ان دونوں کو ورگلاتا ہے, ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے, طرح طرح کے ان دونوں کے دلوں میں خیالات پیدا ہوتے ہیں. پھر وہ دونوں زنا کے قریب جاتے ہیں, پھر وہ دونوں زنا کے قریب جا کر خلوت نشینی اختیار کر کے زنا کر بیٹھتے ہیں. جو منہ کالا ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں, پھر سماج میں رسوائی اور ذلت کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہتے ہیں. تو اللہ کے رسول کی اس حدیث پر غور کیجئے کہ جب کوئی انسان تنہا رہے, کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا اختیار کر کے رہیں, تو اس کے بیچ شیطان ہوتا ہے, اور شیطان کا کام ہی ہوتا ہے کہ برگلانا, وسوسہ ڈالنا کہ نہیں ایسا کر لو. وہ ایماندار آدمی سوچتا ہے کہ نہیں کروں گا, شیطان کہتا ہے نا چلو نا. اس طرح کے واقعات, ایک خوبصورت نوجوان تھا, بڑے متقی تھے, پرہیزگار تھے, دیندار تھے. معاشرے میں لوگوں نے یہ چال چلی کہ ان کو بھی بے عزتی کرنی ہے, ان کا بھی مذاق بنانا ہے سماج میں, تب ان کی عزت کا کچڑا نکل جائے گا, جنازہ نکل جائے گا. معاشرے والوں نے پلاننگ بنائی اور پلاننگ بنانے میں کامیاب بھی ہو گیا, لیکن کامیابی بہت دیر تک ٹکی نہیں. طرح طرح کی سازشیں کی, معاشرے کے خوبصورت لڑکی کو بہت سارا روپیہ انعام میں دینے کی بات کی, اور اس لڑکی سے کہا کیا اے عورت, اے خاتون, تم بہت سندر ہو, تم بہت خوبصورت ہو, تم ایک کام کرنا, اس نوجوان جو بڑا عابد ہے, بڑا متقی ہے, پرہیزگار ہے, دیندار ہے, سماج میں ان کی عزت ہے, تم کو ان کی عزت کو چھلی چھلی کرنی ہے, ان کو رسوا کرنا ہے, ان کو بدنام کرنا ہے, تاکہ ان کی بھی بدنامی سماج میں ہو. کیا کرنا ہے؟ ان عورت کو پیسہ دے کر لالچ دیا گیا, تمہیں اتنا اتنا روپیہ دیا جائے گا, کروڑوں خربوں روپیہ تمہیں انعام میں دیا جائے گا, تمہیں ایک کام کرنا ہے, اس کو زنا کی دعوت دینی ہے, اس کو اپنی طرف مدعو کرنا ہے, تاکہ وہ اس دعوت میں آ جائیں اور تمہارے ساتھ منہ کالا کر لیں. پھر ایسا ہوا کہ اس عورت نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا, شام کا وقت تھا, بارش ہونے لگی, بارش کی بھیگی قطروں میں وہ عورت اس نوجوان کے دروازے کو کھٹکھٹایا. وہ نوجوان بڑا عابد تھا, عبادت خانے میں تھے, مصلی پہ بیٹھے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے. یہ عورت دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دی کہ اے فلاں نوجوان, اے فلاں بڑا عابد, راستہ کافی دور ہے, بہت دور کا سفر کرنا ہے, اور بارش بھی ہونے لگی ہے, تھوڑا سا دروازہ کھول دو, میں اس گھر میں پناہ لوں گی تھوڑی دیر کے لیے, اور جیسے بارش رکے گی میں یہاں سے فرار ہو جاؤں گی, میں یہاں سے نکل جاؤں گی. اس نوجوان نے دروازہ کھولا, دیکھا کہ خوبصورت حسین و جمیل کوئی عورت دروازے پہ کھڑی ہے. اس نے کہا اے محترمہ بیگم, کیا بات ہے, تم یہاں کیوں رکی ہو؟ کہا بارش کی بھیگی قطروں میں سفر کرنا مناسب نہیں سمجھا, اس لیے تمہارے دروازے میں آ گیا ہوں. میں سنا ہوں کہ تم بڑے نیک انسان ہو, تم مجھے جگہ دے دو, میں کچھ دیر رہوں گی, اس کے بعد یہاں سے چلی جاؤں گی. اس نے نظر آسمان پر اٹھائی اور کہا اے اللہ, آج کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں, اگر جگہ نہیں دیتا ہوں پھر بھی گنہگار لکھا جاؤں, اور جگہ بھی دے دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے شکار ہو جاؤں. پھر اس نے کہا اے محترمہ تم یہاں سے چلے جاؤ. بار بار اصرار کرنے لگی کہ نہیں آئی جو جوان, تم مجھے جگہ دے دو, تھوڑی دیر تمہاری یہاں رکوں گی پھر چلی جاؤں گی. بار بار جب اصرار کرنے لگی تو وہ نوجوان ان کی چال کو سمجھ نہیں پایا اور ان کے شکار میں پھنس گئے, ان کے جال میں پھنس گئے, اور دھیرے دھیرے اس
عورت کو اپنے گھر میں جگہ دے دیے، پھر یہ اپنے مصلے پہ بیٹھ گئی، عبادت خانے میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد دیکھتا ہے کہ یہ خوبصورت عورت اپنے جسم سے دوپٹہ اتار رہی ہے، اپنے جسم سے دوپٹہ اتار کر اس لڑکے کو، اس نوجوان کو زنا کی دعوت دے رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب بار بار ایسا کرنے لگی اور یہ نوجوان جس کا دل کانپنے لگا، میرے پیارے ساتھیوں کہ اب یہ کیا کیا جائے، کیا ماحول ہو گیا ہے، آخر میں شیطان کے نفس کے بہکاؤ میں آ کر اس عورت کے قریب آنے لگے۔ جب قریب آنے لگے تو وہیں پر چراغ جل رہا تھا، چراغ میں آگ جل رہی تھی۔ اس نوجوان نے چراغ کے پاس جا کر اپنا خیال اظہار کیا، اے اللہ اگر میں زنا کر لوں تو مجھ سے گناہ ہو جائے گا، اے اللہ اگر میں ان عورت کے ساتھ منہ کالا کر لوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جہنم میں ڈال دے۔ اس دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ خطرناک ہے، چلو اس دنیا کی آگ سے پتہ لگا لیتے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ چراغ کے پاس گیا اور جلتے ہوئی چراغ میں اپنے ہاتھ ڈالنے لگے، اپنی انگلیوں کو ڈالنے لگے، انگلی کو چراغ میں ڈال رہے تھے، قریب جیسے ہی کر رہے تھے، جیسے آگ کے قریب اپنے ہاتھ کو کرتے، انگلی کو کرتے، آگ کی تپش اتنی جوش مار رہی تھی کہ اس نے اپنے ہاتھ کو آگ میں نہیں ڈال سکا، چراغ میں ڈال نہیں سکا، اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ جیسے ہی ہاتھ اٹھایا اس نوجوان کو احساس ہو گیا کہ نہیں دنیا کی آگ جب مجھ سے برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے تو قیامت کے دن جب مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے۔ پھر میرے پیارے ساتھیوں اس عورت سے ٹھکرا دیا کہ نہیں میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، ایمان والے کی پہچان تو یہ ہے کہ جہاں کہیں اس کو غلط کام کی دعوت دی جائیں، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی وہ رہیں، چاہے وہ سمندر کے پاتالوں میں رہے یا جزیرے میں رہے، کہیں بھی رہے، بند قلعوں میں رہے، جہاں کہیں بھی رہے وہ اللہ سے ڈرتے رہیں گے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہے ڈرتے رہیں گے، چاہے تنہائی میں رہے یا کہیں بھی رہے وہ اللہ کا خوف کھاتے رہیں گے، اللہ سے ڈرتے رہیں گے۔ تو ان کی ایک ریجن یہ بھی ہے کہ ہم اپنی عورت کو کھلے عام چھوڑ دیتے ہیں میرے بھائیوں، اور ان کا جائزہ نہیں لیتے ہیں۔ آج جو لڑکیاں فرار ہوئی ہے میرے علاقے میں ہوئی ہے، میں سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ اگر کروں گا تو خود ہو سکتا ہے کہ میں بھی پکڑا جاؤں، کیونکہ اس کی دلیل میرے پاس کلیئر نہیں ہے۔ جو اپنے علاقے کا حال تھا میں نے خود اپنی نظروں سے دیکھا کہ وہ لڑکی خود فرار ہو گئی، اور زیادہ تر لڑکیاں وہی فرار ہوتی ہے جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بے لگام تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، خصوصاً ہمیں اور آپ کو حتی الامکان دھیان دینے کی ضرورت ہے اور سماج میں اپنے بیٹیوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھیے۔ اے لوگوں، قرآن کی آیت نازل ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے لائق ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ خواب دکھا رہا ہے۔ ان کا ایمان دیکھیں، ایمانی جذبہ دیکھیں، ایمانی حالت دیکھیے۔ خواب دیکھ رہا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، اور اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے تمہارا اس میں کیا خیال ہے، تمہارا اس میں کیا خیال ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے والد، اے میرے ابو، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا آپ اس کو کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے مجھے پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب باپ بھی تیار ہو گئے، بیٹے بھی تیار ہو گئے، تو ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے میدان میں لے گئے۔ بیٹے نے اپنے باپ سے کچھ وصیت کی، اے میرے ابو، مجھے ذبح کرتے وقت چند باتیں خیال رکھنا، مجھے منہ کے بل لٹانا، اے میرے ابو میرے جسم سے کپڑے اتار لینا اور میری ماں کو دے دینا تاکہ میری ماں مجھے ان کپڑوں کو دیکھ کر یاد کریں۔ اے میرے ابو، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری مجھے کاٹنے میں تاخیر کر دے، اس لیے آپ اس چھری کو تیز کر دینا، اتنی تیز کرنا کہ جو ہی میری گردن پر چھری چلے ویسے ہی میں کٹ جاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ان جملوں کو سنتے اور اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، او میرے بیٹے، تم ان قربانی کرنے میں
तुम मेरी कितनी मदद कर रहे हो, इतनी क्यों मदद कर रहे हो। मेरे भाइयों, इब्राहिम भी फरमा बरदार, बेटे भी फरमा बरदार। जब इब्राहिम ने उनकी गर्दन पर छुरी चलाना शुरू किया, ऊपर से आवाज आई, वनादैनाहु अय्या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। आए इब्राहिम, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया है और हम ऐसे ही नेकोकारों को बदला दिया करते हैं। जब इब्राहिम अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला रहे थे, आसमान कांप उठा, जमीन कांप गई, पहाड़ भी लरज उठे, आसमान कांप उठा, दरख्तों के पत्ते की जुम्बिशें बंद हो गई, समंदर की लहरें रुक गई। मेरे प्यारे साथियों, फरिश्ते बेजारो कतार रोने लगे और कहने लगे, आय अल्लाह, ये क्या हो रहा है कि एक इंसान को कत्ल कर रहा है, एक बाप अपने बेटे को कत्ल कर रहा है। अल्लाह कहता हो, फरिश्तों, तुमने कहा था कि जमीन में क्यों इंसान को पैदा कर रहे हो, ये इंसान जमीन में जाके फसाद मचाएगा, ये इंसान जमीन में जाके खून खराबा करेगा। तुमने कहा था जब मैं इंसान को पैदा कर रहा था, जब मैं जमीन में इंसान को बना रहा था, जमीन का खलीफा बना रहा था, फरिश्तों ने कहा, अल्लाह, तूने भी तो कह दिया था, इन्नी आलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। ईमान देखिए मेरे भाइयों, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम कटा नहीं तो ऊपर से अल्लाह ताला ने एक दुम्बा भेज दिया। हजरत जिब्रील से कहा, जिब्रील जाओ, इब्राहिम ने अपना ख्वाब सच कर दिखाया है, आसमान से दुम्बा लेकर जाओ। दुम्बा लेकर आए, इस्माइल की जगह पे दुम्बा रख दे और वो दुम्बा कट गया। मुफस्सिर किराम लिखते हैं कि वो दुम्बा वही दुम्बा था जब हाबिल और काबिल ने कुर्बानी पेश की थी। सुबह व शाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ लड़का और लड़के पैदा होते थे। सुबह एक लड़का हुआ, एक लड़की हुई, शाम को एक लड़का हुआ, एक लड़की हुई। काबिल के नसीब में वो लड़की आई जो उनको पसंद नहीं आया। तब आदम ने कहा, तुम दोनों अल्लाह के लिए खैरात निकालो। हाबिल जानवरों पालते थे और काबिल खेती बाड़ी करते थे। जब दोनों ने कुर्बानी पेश की तो हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई। और किसी ने कहा कि वो आग आते थे आसमान से और जिनकी कुर्बानी कबूल होती थी वो आग जला दिए जाते थे। और किसी ने कहा कि ये वही दुम्बा है जो आसमान पर उठा लिया गया था और इस्माइल की कुर्बानी के वक्त उसको जमीन पे रखा गया, जमीन पे उतारा गया और उसकी गर्दन पर छुरी चल गए, क्योंकि उस जानवर को भी फना होना था, इसलिए कि कुल्लुहा, लेकिन सब चीजों को फना होना है। मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ इल्ला वजह, रब का चेहरा बाकी रहेगा, रब की जात बाकी रहेगी। इस आयत के अनुसार उस दुम्बे को भी फना होना था, तो वो दुम्बा इस्माइल को ज़िबा करते वक्त जमीन पे अल्लाह ताला ने रखा और उस दुम्बा कट गया। इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, क़ाल रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौत। आए मेरे ईश्वर, आए मेरे गॉड, आए मेरे अल्लाह, आए ईश्वर, आए अल्लाह, आए मेरे परवरदिगार, जमीन में तुम मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। जो इंसान जमीन में मर जाता है उनकी लाश जमीन खा जाती है, उनकी हड्डियां बोशीदा हो जाती है। हम और आप सवाल करते कि नहीं, मेरे वालिद साहब दुनिया से चले गए, मेरे अब्बू चले गए, बाबा चले गए, बहुत सारे लोग दुनिया छोड़ गए, दुनिया को अलविदा कर गए, लेकिन मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा, आज तक कोई वापस नहीं आया। ये सवाल मेरे जहन में पैदा होता है, आय अल्लाह, मरने के बाद तो इंसान को कैसे दोबारा जिंदा करेगा, मरने के बाद इंसान को दोबारा कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ने कहा, क़ाल अवलम तुमिन, आ इब्राहिम, क्या मेरे ऊपर तुम्हारा ईमान नहीं है, या फिर मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर तुम्हारा यकीन नहीं है। इब्राहिम ने कहा, क़ाल बला, हाँ क्यों नहीं, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, लेकिन मेरे दिलों को करार आ जाएगा, इत्मीनान हो जाएगा, मेरे दिलों को तसल्ली मिल जाएगा कि नहीं, मरने के बाद तू ऐसे इंसान को दोबारा जिंदा करेगा। अल्लाह फरमाता है, आ इब्राहिम, एक काम करो, फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैर, 4 परिंदे लो, 4 परिंदे उठाओ अपने हाथों में, फिर 4 परिंदों को ज़िबा कर डालो, फिर उनके गोश्त को
टुकड़े टुकड़े करो और उनकी बोटियां पहाड़ों के अलग अलग हिस्सों में रख दो, कई पहाड़ों के अलग अलग हिस्सों में रख दो, फिर आवाज दो कि वो बोटियां आ जाएं और उस परिंदों में जुड़ना शुरू हो जाएं, उनकी हड्डियों में जुड़ना शुरू हो जाएं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया, उन परिंदों को पहले उड़ाया, मानोस किया, मानोस करने के बाद उनको ज़िबा किया, बोटी बोटी किया, फिर पहाड़ों के मुख्तलिफ हिस्सों में उनकी बोटियों को रख दिए, फिर जब आवाज दी फिर वो बोटियां एक तरफ से आने लगे और उन हड्डियों में जुड़ने लगा, फिर वो परिंदा जिंदा हो गए। तो इब्राहिम से कहा, क्या इब्राहिम अब तुझे तसल्ली हुई? कहा हाँ। मेरे भाइयों, हम और आप भी सवाल करते हैं ना कि क्या फायदा नमाज पढ़ के, रोजा रख के, बाप चले गए वापस नहीं आया, पता नहीं क़यामत होगी कि नहीं, जन्नत है या नहीं, जहन्नम है भी नहीं, फरिश्ता है या नहीं। इतना याद रखिएगा, अमल में कमियां हो अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन ईमान में अगर कमजोरी है तो याद रखिएगा अमल आपका कबूल नहीं होगा। ईमान के अंदर कमजोरी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, पुख्ता ईमान। इसलिए कुरान में सबसे पहले आमनु व आमिलुस सालिहा, आमनु व आमिलुस सालिहा इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहा। ऐ लोगों, कामयाब वो लोग हैं, खसारे में नहीं है वो लोग जो ईमान रखता है अल्लाह की ज़ात पर, उसके बाद नेक अमल करता है, उसके बाद नमाज पढ़ता है, उसके बाद रोज़ा रखता है, गरीबों के ऊपर पैसे खर्च करते हैं, हज करते हैं, ज़कात करते हैं, ज़कात देते हैं, खैरात निकालते हैं, सदका देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ईमान से मतलब यह है कि सबसे पहले हम अल्लाह से रिश्ता जोड़े। जब इंसान किसी ऑफिस में काम करने जाता है, सबसे पहले यह पूछता है कि इस ऑफिस का, इस दफ्तर का मालिक कौन है। जब इंसान किसी रेल लाइन में काम करने जाता है, सबसे पहले पूछता है कि इसका मास्टर कौन है। मेरे प्यारे साथियों, ठीक जब हमारा इस दुनिया में जन्म हुआ है, हमारी पैदाइश हुई है, तो सबसे पहले हम अपने आका को पहचाने, हम अल्लाह को पहचाने। यही सवाल तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया जब देखा कि उनके वालिद चांद की इबादत करते हैं, सूरज की इबादत करते हैं। इब्राहिम को बड़ा शक हुआ, ये चांद कैसा भगवान है कि रात में रोशनी करता है, दिन में कहाँ चला जाता है। देखा कि सूरज की इबादत हो रही है, ये सूरज दिन में रोशनी करता है, रात में कहाँ चला जाता है। देखा कि जब सूरज के ऊपर बादल छा जाते हैं तो सूरज रोशनी देना बंद कर देते हैं। इब्राहिम को शक हुआ, आपने भी अपने अब्बू से कहा, मेरे अब्बू ये कैसी खुदा है कि दिन में जब बादल नहीं रहता तो ये रोशनी देता है, जब बादल छा जाता है तो रोशनी देना बंद कर देता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जब हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं तो सबसे पहले हमारा ईमान ये होना चाहिए कि हम उस अल्लाह को पहचाने जिसने हमें और आपको पैदा किया। जिस तरह रेल की पटरियों में जब रेल दौड़ती है उसके 10 डिब्बे होते, 15 डिब्बे होते हैं, हमें मालूम होता है कि पहले डिब्बे को खींचने वाला पहली इंजन है, लेकिन दूसरे को खींचने वाला है, तीसरे को खींचने वाला है, चौथे को खींचने वाला है, आखिर कोई ऐसा डिब्बा भी है जिनको खींचने वाला कोई है। पीछे डिब्बे को सेकंड लास्ट डिब्बे खींचता है, उसके बाद वाले डिब्बे को 9वें नंबर वाले डिब्बे खींचता है, 9वें नंबर के डिब्बे वाले को 8वें नंबर वाले डिब्बे खींचता है। आखिर कोई ऐसा भी डिब्बा जिसको खींचने वाला कोई है, वो इंजन है, वो आखिरी इंजन, वो इंजन है जो हमारी और आपकी बुनियाद है। इसी तरह जब हम अपने वजूद पर गौर करेंगे, हमें इस दुनिया में पैदा करने वाला बाप है, बाप का वजूद इस दुनिया में दादा से हुआ है, दादा का परदादा से हुआ है। कोई ऐसा भी है जिसका करने वाला कोई ना हो, उसका है तो अल्लाह ताला है जिसने आदम को बगैर बाप से पैदा किया है, जिसको बगैर बाप से पैदा किया है। और ईसाइयत की किताबें हमने पढ़ी, हिंदू धर्म के कई ऐसी किताबों का मुताला किया जिनमें सब ये मानते हैं कि दुनिया में ऐसा इंसान भी था जिनका बाप नहीं है, वो है आदम अलैहिस्सलाम, वो है हव्वा अलैहिस्सलाम, इनका जिक्र मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहला हमारा काम ये है कि हम ईमान में मजबूत हो जाएं, उसके बाद अपने अमाल को मजबूत करें। ईमान में जब मजबूत हो जाएं तो हमें और आपकी मिसाल ऐसी रखनी है। ऐ लोगों, आपने देखा होगा कि गाड़ियों पर सड़क पर गाड़ियां चलती है और उन गाड़ियों में दरख्त लादे हुए रहते हैं, उन गाड़ियों में सामान लादा रहता है। एक सड़क पर ट्रक चल रहा है, उनके ऊपर 99 दरख्त लगे हुए हैं, काट कर उसके ऊपर लादा हुआ है। इस मिसाल को गौर से सुनिए। उस गाड़ी पर 99 दरख्त रखा हुआ है, लादा हुआ है, लेकिन वो गाड़ी इतनी तेजी से चलती है, इतनी तेजी से चलती है और अचानक आगे एक दरख्त लगा हुआ है, जमीन से लगा हुआ है,
زمین سے لگا ہوا ہے، وہ گاڑی اتنے درختوں کے ساتھ چلتی ہے، لیکن آگے جب اچانک ایک درخت سے ٹکرائی، وہ گاڑی وہیں پہ چور ہو گئی، وہ گاڑی وہیں پہ ٹوٹ گئی، اور جب ٹوٹی تو اس کی انجن ختم، جب ٹوٹی تو مشینیں ان کے اندر حرکت کرنا بند کر دیے، جب ٹوٹی تو وہ گاڑی چلنا بند کر دیے، جبکہ اس گاڑی کے اوپر 99 درخت اور لادے ہوئے تھے۔ ایک درخت سے ٹکرائی تو 99 درخت کی طاقت ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 99 درخت کے اندر ان کی بنیاد نہیں ہے، ان کے جڑ کاٹ دیے گئے ہیں، ان کی بنیاد مضبوط نہیں ہے، اور جس درخت سے ٹکرائی اور ٹکرانے کے بعد وہ گاڑی رک گئی، 99 درخت کوئی کام نہ دے سکا، اس لیے کہ وہ درخت اپنی بنیاد سے جڑا ہوا ہے، وہ درخت اپنی اصلی چیزوں سے جڑا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ درخت اپنے حقیقی چیزوں سے جڑا ہوا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی طرح ہم اور آپ اگر بنیاد سے جڑے رہیں گے تو ہمیں نقلی چیزیں کوئی کام نہیں دے سکتے ہیں، نقلی چیزیں ہمیں اور آپ کے کچھ نہیں کر سکتی ہے، ہمارا اور آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ ہمارا ایمان مضبوط رہے گا، ہم واقعی اللہ والے ہوں گے، ہمیں دین سے بھٹکایا جائے گا، ہمیں لالچ دیا جائے گا، ہمیں کہا جائے گا کہ تمہیں مارا جائے گا، تمہیں پیٹا جائے گا، لیکن ہمارا ایمان اگر مضبوط ہے، ہمارا رشتہ اگر اللہ سے جڑا ہوا ہے تو ہم واقعی اسلام پر ڈٹے رہیں گے، اسلام چھوڑیں گے نہیں، اس لیے کہ ہمیں معلوم رہے گا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اسلام کو چھوڑ کر کہیں جانے والا سنو، ہرگز تمہارا دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں تم خسارے اٹھانے والے میں سے ہو جاؤ گے۔ اگر ہمیں کوئی لالچ دے رہا ہے، کیا ہے لوگوں تمہیں لالچ دیا جا رہا ہے، تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو، تمہیں فلاں جگہ کا بادشاہ بنا دیا جائے گا، تمہیں فلاں پراپرٹی کا مالک بنا دیا جائے گا، نہیں، اگر ہمیں اپنی جان کی قربانی دینی پڑے، ہمیں اپنے مال کی قربانی دینے پڑے، ہمیں اپنے وطن کو چھوڑنا پڑے، ہمیں اپنے ملک کو بھی چھوڑنا پڑے، پھر بھی ہم اپنے ایمان سے ٹس سے مس نہیں ہوں گے جب ہم اپنی بنیاد سے جڑے رہیں گے۔ وہاں کیا ہوا؟ 99 درخت اس گاڑی پر لادا ہوا ہے، اور صرف ایک درخت زمین سے لگا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد، اس کی جڑ مضبوط ہے، وہی درخت 99 درخت پر حاوی ہو گئے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، جب ہمارا ایمان مضبوط رہے گا تو کوئی ہمیں دین سے نہیں بھٹکا سکتا۔ اسی طرح عورتیں جو مرتد ہو رہی ہے، ان کے اندر اگر ایمان رہے گا، وہ کبھی کسی کے لالچ میں نہیں آئیں گے، کبھی کسی کے لالچ میں نہیں آئیں گے، اور اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، ایک جگہ سے نہایت ہی اعلیٰ مہک خوشبو آنے لگی۔ اس واقعے کو غور سے سنیے، خوشبو آنے لگی۔ آپ نے پوچھا ہے جبریل یہ کیسی خوشبو ہے؟ ما هذه الرائحة الطیبہ، یہ کیسی اچھی خوشبو ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرعون کی ایک باندی، فرعون کی بیٹی کی نوکرانی خادمہ اور ان کی اولاد کی یہ خوشبو ہے۔ ہم اور آپ مرد ہو کر اتنے اچھے اعمال نہیں کر پاتے ہیں، لیکن وہ عورت تھی، اوپر سے کسی کے قید میں ہے، ظاہر سی بات ہے جب کوئی کسی کے قید میں رہیں گے صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر پائیں گے۔ لیکن کون سا ایسا عمل کیا تھا کہ اللہ کے رسول کو معراج ہوئی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی گئی، سفر کیا، پھر پہلے آسمان پر انٹری کیے، اس بیچ ایک مقام سے خوشبو آئی، نہایت ہی زبردست مہک آئی، خوشبو آئی ایک عورت کی۔ ما شانہا، اس کی شان پوچھی گئی، کہا جبریل وہ عورت دنیا میں کون سے ایسے عمل کیا کرتی تھی، کون سے ایسے نیکی کے کام کیا کرتی تھی جن کی وجہ سے آج اچھی خوشبو آ رہی ہے، آج اچھی مہک آ رہی ہے؟ جبریل نے بتایا اے محمد وہ عورت ایسی تھی، فرعون کی ایک بیٹی تھی۔ فرعون بادشاہ جو بڑا ظالم گزرا ہے، جنہوں نے رب کا دعویٰ کیا، فقال انا ربکم الاعلی، ایک جگہ پہ رب کا انکار کیا، وما رب العالمین، ایک جگہ دو آدمی کو جمع کیا، مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا، اور کیا کہا میں ہی انسان کو مارنے اور زندہ کرنے پر قادر ہوں۔
एक को छोड़ दिया, एक को मार दिया, मैं ही मारता हूं, मैं ही जिंदा करता हूं। इतने बड़े जालिम बादशाह की एक बेटी थी और उस बेटी की एक खादिमा थी, और वो खादिमा उसकी बेटी के सर के बालों में कंघी कर दिया करती थी, कंघी। एक दिन ऐसा हुआ कि कंघी हाथ से गिर गई और उसकी जबान से निकला, उस खादिमा की जबान से बेसख्ता जुमला निकला, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करती हूं। उसने क्या कहा? बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करती हूं। जाहिर सी बात है, मुसलमान भी वही करते हैं, जब खाना खाते हैं तो अल्लाह का नाम, सोता है तो अल्लाह का नाम, बैठता है तो अल्लाह का नाम। जिसको मंत्रों में अग्नि मीले पुरोहितम यजनस्य देवम मृत्युजम ओ तराम रत्न धातमम, उस अग्नि के नाम से शुरू, जो अग्नि पहले हैं, हुवल अव्वल वल आखिर वज़ाहिर वल बातिन, वो ईश्वर जो सबसे पहले हैं। अग्नि का बड़ा महत्व है हिंदू धर्म में। जब 4 फेरे लगाए जाते हैं, उनकी खिताब के अनुसार 4 फेरे, लेकिन 7 फेरे कहे जाते हैं, असल में 4 ही फेरे होते हैं। तो वहां पर भी अग्नि को साक्षी मानकर, गवाह मानकर उसको किसी बर्तन में रखा जाता है और चारों ओर घूमा जाता है, गवाह मानकर कि उनके सामने अग्नि को गवाह मानकर शादी हो रही है। अग्नि को गवाह मानकर एक लड़का एक लड़की को अपने वश में कर रहा है। एक लड़की अपने शौहर एक लड़के को शौहर के रूप में देख रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, उसने जबान से बेसख्त जुमला निकाला, बिस्मिल्लाह। फिरौन की बेटी को गुस्सा आया, ओ बांदी, ओ फिरौन, वो बांदी, तुम मेरे अब्बू के खादिमा हो और मेरे अब्बू तो इस जमीन का बादशाह है, लेकिन तुमने मेरे अब्बू के अलावा किसका नाम लिया? गुस्सा आया, मेरा अब्बू इस मुल्क का बादशाह है और मेरे अब्बू के अलावा तुमने अल्लाह का नाम लिया। मेरे अब्बू सबको खिलाते, प्रधानमंत्री जो भी है इस मौजूदा दौर में, अमेरिका का हो, जापान का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, हिंदुस्तान का हो, मोदी जी सबको खिलाते हैं। इमरान खान तो अभी रिटायर हो गए हैं, वो सबको खिलाते हैं। इधर बांग्लादेश चले जाइए, शेख हसीना सबको खिलाती है। मेरे अब्बू इस मुल्क का बादशाह है और मेरे अब्बू के अलावा तुम किसी और का नाम ले रही हो। बड़ा गुस्सा आया, कहा मैं अपने बाप से शिकायत करूंगी, अपने बाप से कहूंगी क्या मेरे वालिद, ये खादिमा आपके अलावा किसी और को अल्लाह मान रही है, रब मान रही है। कहा जाओ शिकायत करो, कोई हर्ज नहीं। उसकी बेटी ने कहा कि जाओ, ने उसकी बेटी से कहा जाओ शिकायत करो अपने अब्बू से, कोई हर्ज की बात नहीं। उसने अपने अब्बू से जाकर कहा, ये अब्बू, ये जो घर में आपने खादिमा पाल रखा है, इसने आपके अलावा अल्लाह का नाम लिया है। फिरौन को गुस्सा आया कि मैं खिलाता हूं, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं, मेरे प्लेट में खाकर मेरे प्लेट को ही छेदा कर रही हो। फिरौन को बड़ा गुस्सा आया, अपने कौम के सरदारों से कहा जाओ तांबे की गाय को आग में तपाओ और इन्हें और इनकी औलादों को आग में डाल दो। मेरे प्यारे साथियों, फिर ऐसा ही किया गया, उनकी औलादों को लाकर जमा किया गया और एक एक करके सब सारी औलादों को आग में डाल दिए गए। आखिर में दूध पीता हुआ बच्चा जो गोद में था, उनकी बारी आए, उनकी जब बारी आई तो माँ के दिल में बड़ा रहम आया। माँ का दिल गवारा नहीं किया कि अपने दूध पीते बच्चों को भी कैसे आग में डालो। लेकिन उस वक्त कुदरत का करिश्मा देखिए, अल्लाह ने उस बच्चे की जबान दे दी, जो बच्चा बोलने के लायक नहीं था, गोयाई अता की। और इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि 4 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बोलने से पहले इस जमीन में बोल कर गए हैं। उनमें से एक बच्चा, वो बच्चा क्या बोला? क्या मेरी माँ क्यों घबरा रही हो, क्यों परेशान हो रही हो? फइन्ना अज़ाब दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरा, आई मेरी माँ, कयामत का अजाब दुनिया के अजाब से ज्यादा डेंजर है, खतरनाक है दुनिया का अजाब। फइन्ना अज़ाब दुनिया, दुनिया का अजाब अहवनो, हल्का है, भारी नहीं है, मिन अज़ाबिल आखिरा, आखिरत के अजाब से। घबराओ नहीं, मुझे भी आग में डाल दो। तब उसने उस बच्चे को भी आग में डाल दिया और उसको भी आग में डाल दिए गए। तो मेरे भाइयों, ईमान देखिए, अपने आप को आग में डालना गवारा कर लिया, अपने बच्चों को आग में डालना गवारा कर लिया और जन्नत हासिल कर ली। निहायत आला खुशबू आने लगी। इन्नल्लाह अश्तरा बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। मेरे प्यारे साथियों, ईमान के बदौलत अल्लाह ताला ने जान के बदौलत, माल के बदौलत, जन्नत के एवज में हमारी
ہماری مال کو ہماری جان کو اللہ نے خرید لیا ہے اور جنت کی گارنٹی دی ہے۔ لوگوں جنت چاہتے ہو اپنے ایمان کی اپنے مال کی قربانی کرو، اپنی جانوں کی قربانی کرو۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری جب اس آیت کو پڑھیں کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم فی سبیل وانفسکم فی سبیل اللہ، قرآن کی آیت پڑھی، جب سورہ توبہ کی آیت تلاوت کی جس آیت میں کہا کہ جہاد کرو، نکلو جہاد کے لیے، ہلکے ہو کر بھاری ہو کر، وہ بوڑھے ہو چکے تھے، نبی اکرم کے زمانے میں جہاد کیے، عمر فاروق کے زمانے میں جہاد کیے، ابو بکر کے زمانے میں جہاد کیے۔ جب یہ آیت پڑھی دل کی دنیا بدل گئی، گئے اور اپنے بیٹوں سے کہا، اے میرے بیٹو میرے لیے جہاد کا سامان تیار کرو، میں نے اپنے جان کے بدولت، میں نے اپنے مال کے بدولت جنت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں مرنا چاہتا ہوں، لڑنا چاہتا ہوں۔ بیٹوں نے کہا، ابو آپ سٹیا گئے، اللہ آپ پر رحم کریں، اس عمر میں آپ کو جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی طرف سے جہاد کر لیں گے، کافی ہے۔ کہا نہیں، انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں کچھ کرو، میں جاؤں گا۔ اس کے لیے پھر جہاد کا سامان تیار کیا گیا۔ جب گئے تو بیچ راستے میں میرے بھائیوں انتقال کر گئے۔ اسی طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ جنگ کے میدان میں وہ عورتیں اپنے بیٹوں کو کھو دیا، اپنے شوہر کو کھو دیا، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو کھو دیا، اپنے شوہر بھائی سب کو کھو دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ان کا مضبوط تھا، جنت طلب کرنا چاہتے تھے۔ حضرت خنسہ بھائی کے مرنے کے بعد شعر پڑھا کرتی تھی، مرثیہ گا رہی تھی، لیکن جب بیٹا ان کا شہید کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ سے شکر اللہ کا ادا کرے کہ اللہ تو نے میرے بیٹوں کو صحیح راستے میں لگایا، تم نے میرے بیٹوں کو شراب پینے سے بچا لیا، تم نے میرے بیٹوں کو جوا کے اڈہ میں جانے سے بچا لیا، اور تو نے میرے بیٹوں کی قربانی قبول کر لی۔ میں یہیں سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، ٹائم ختم ہو گیا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، بارے الہ ہم سب تمام لوگوں کے دلوں کا ایمان مضبوط کر دے، اور ہمارے اندر جو غلطیاں ہی ہے تو اس کی اصلاح فرما۔ ہماری لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہے، اللہ ان کا ایمان کو محفوظ کر لے، ان کا ایمان بچا لے۔ اے اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول عطا فرما۔ ہمارے بولنے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں آپ حضرات ایک بھائی سمجھ کر آپ مجھے معاف کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، چند منٹ آپ تشریف رکھیں، انشاءاللہ صدر محترم کی دعا کے ذریعے اس پروگرام کا اختتام ہوگا۔ برائے مہربانی تشریف رکھیں، برائے مہربانی آپ تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ ابھی آپ شیخ محترم سے بڑی اہم باتیں سماعت کر رہے تھے۔ میں بلا کسی تاخیر صدر محترم سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور ہمیں صدارتی کلمات سے محظوظ کریں اور دعا کے ذریعے اس پروگرام کا اختتام فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، آپ نے علماء کرام کی تقریریں سنی۔ الحمدللہ آج کی تقریر کا جو موضوع تھا اس سے ہمارے والدین، بچوں کے والدین اور سرپرستوں کی ذمہ داریاں بھی واضح ہوتی ہیں، اور بچوں کو کس طریقے سے ہم تربیت دیں یہ بات پوری طریقے سے علماء کرام نے واضح کی ہے۔ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں اور دین اسلام کی طرف لوٹ کر کے آئیں، اللہ کی عبادت اور اطاعت کی طرف لوٹ کر کے آئیں، اسی میں ہماری اور پوری انسانیت کی کامیابی مضمر ہے۔ اس کے بغیر ہماری کامیابی نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں ہے۔ میں اپنی آخری گفتگو میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن لوگوں نے بھی اس میں شرکت کی ہے اور جن لوگوں نے اس بزم کو سجایا ہے، اور علماء کرام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته
ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ لوگوں کے شکریہ کے ساتھ اس جلسے کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے.